ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرمین کو قبل از وقت رہا کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس معاملے میں سزا معاف کرنے کا اختیار گجرات حکومت کے اختیار میں نہیں آتا، اس لیے مجرمین کی قبل از وقت رہائی کا فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے رہائی پانے والے مجرمین کو 2 ہفتے کے اندر خود کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور ان کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے معاملے میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرمین کو 15 اگست 2022 کو ریاست گجرات کی حکومت نے جیل سے رہا کر دیا تھا۔ بلقیس بانو اور چند دیگر افراد نے حکومت گجرات کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ مجرمین کا جرم بہت سنگین ہے، لیکن وہ جذبات سے متاثر ہوئے بغیر صرف قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 12 اکتوبر 2023 کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو 8 جنوری کو سنایا گیا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کیس کی سماعت مہاراشٹر میں ہوئی تھی، اس لیے یہ فیصلہ مہاراشٹر حکومت کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ میں بھٹو پھانسی ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو پھانسی ریفرنس کیس کی سماعت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس کیس میں آج کی سماعت میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنی بہن آصفہ بھٹو کے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی بھی صنم بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختاور کے وکیلوں کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اس کیس میں آج کی سماعت کے دوران پاکستان کے ممتاز قانون اور وکلاء نے عدالتی معاونین کی حیثیت سے اپنے نظریات بیان کیے۔ پاکستان کے معروف وکیل مخدوم علی خان کی وضاحت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھٹو کی پھانسی کے لیے سپریم کورٹ قصوروار ہے یا اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ عدالت نے آج مختلف عدالتی معاونین کے دلائل سننے کے بعد سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ شام کے مشرقی صوبہ العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکی فوجی اڈے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈوں پر 30 راکٹ برسائے گئے۔ موقع پر موجود ایک ذریعے نے اس سلسلے میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ حملہ شام و عراق کے سرحدی علاقے القائم ابو کمال گزرگاہ پر ایک ٹرک پر امریکی حملے کا جواب ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل عراق کے صوبہ الانبار میں واقع عین الاسد امریکی فوجی اڈے کو اتوار کی شام کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں عراق کی اسلامی استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہماری استقامت نے اس سے قبل شام کے حسکہ علاقے میں امریکہ کے قصرک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ عراقی استقامت کے بیان کے مطابق یہ حملہ بھی غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور علاقے میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی مخالفت میں انجام پایا ہے اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حماس نے عرب اور اسلامی ملکوں سے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی اپیل کی ہے۔ حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے اسلامی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہ کیے جانے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف عرب اور اسلامی ملکوں نے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا، بلکہ جنوبی افریقہ کی حمایت کا بھی اعلان نہیں کیا، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ عرب و اسلامی ملکوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غزہ کی صورتحال پر ان کی خاموشی کا مطلب صہیونی حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ غزہ کو ختم کر دے۔ یاد رہے کہ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ اس کو غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کی اپیل موصول ہوئی ہے۔ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی اپیل کی بنیاد یہ ہے کہ صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور قومی تصفیہ کر رہی ہے۔
صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ باوجود کہ غزہ کے خلاف جنگ چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے اقتصادی اخراجات 217 ارب شیکل یعنی 59.35 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، صہیونی حکومت کو اب تک اپنے کسی ہدف میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور غزہ کی جنگ میں ایسی حالت میں شدت آ گئی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں غاصب اسرائیل کے خلاف عوامی احتجاجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس عوامی احتجاجات کے نتیجے میں اسرائیلی پروڈکٹس اور اس کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والی کمپنیوں کے بھی بائیکاٹ کی تحریک میں شامل ہونے کے عمل میں تیزی آئی ہے اور عالمی سطح پر یہ بائیکاٹ کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اسی اثنا میں جعلی اور غاصب صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر ہائپر لاپیڈ نے بھی حال ہی میں اس کی جنگی کابینہ میں موجود وزراء کے درمیان تنازع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیامین نتنیاہو کی کابینہ کسی طرح کا بھی ایسا اسٹریٹجک فیصلہ کرنے سے قاصر ہے جو اسرائیل کے فائدے میں ہو۔ غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے جو صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گوئر اور اس حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن بنی گانٹس کے درمیان زبانی تصادم کا باعث بنی۔ صہیونی مظاہرین نے پیر کو پارلیمنٹ کا انٹری گیٹ بلاک کر کے نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے مخالف صہیونیوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسہ کے سامنے دھرنا دیا اور کابینہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نتنیاہو کی کابینہ کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین میں داخل ہونے کا دروازہ بلاک کر کے قبل از وقت انتخابات کے لیے نعرے بازی کیا۔ مظاہرین نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ نتنیاہو کی حکومت اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہیں کر سکی ہے، جبکہ دوسرے تمام میدانوں میں بھی اس کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نتنیاہو کی حکومت سے عالمی سطح پر اسرائیل کا اعتبار ختم ہو گیا ہے اور صہیونیوں کے درمیان گہرے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن کے شہر یوٹیبری میں بھی غزہ پٹی پر صہیونیوں کی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے ہوئے اور حملے روکے جانے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ بوسنیا ہرسیگوینیا کے دارالحکومت سارایو میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب و جارح صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینی عوام کے حامیوں نے مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ دراصل جرمنی کے وزیر خارجہ آنالانا ہائبروک نے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے موقع پر کہا کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے بے گناہ عوام کی مشکلات و پریشانیاں جاری نہیں رہنا چاہیے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں 18 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری اور گولہ باری میں شدت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مرکزی غزہ کے المغازی کیمپ پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساحل پر تعینات صہیونی حکومت کے جنگی جہازوں نے دیر البلح پر شدید گولہ باری کی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 18 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی شام اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 113 عام شہری شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی شام بتایا کہ صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے عام فلسطینی شہریوں کی تعداد 58,416 ہو گئی ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں میں 2/3 سے زیادہ عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ سیو دی چلڈرن نامی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں روزانہ کم سے کم 10 بچوں کو اپنے ایک پیر سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔
سیو دی چلڈرن ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کے اکثر آپریشن انہیں بے ہوش کیے بغیر انجام پا رہے ہیں۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1000 بچے اپنے ایک یا دونوں پیروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دراصل فلسطین میں سیو دی چلڈرن کے کوآرڈینیٹر جیسن لی نے بھی کہا ہے کہ غزہ جنگ میں بچوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں ناقابل تصور ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک تمام اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی بچوں اور خواتین کا قتل عام جاری رہنے کا باعث ہے۔ تحریک استقامت فلسطین کے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے نے صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم شاباک کی روشوں کا پتہ لگا کر غزہ میں اس کے ایجنٹوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کے جاسوسوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ 7 اکتوبر کے بعد سے صہیونیوں کے ساتھ شدید زمینی اور انڈر گراؤنڈ جنگ کے ساتھ ہی دیگر محاذوں پر بھی برسر پیکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جاسوسوں پر تباہ کن وار کرتے ہوئے غزہ میں شاباک اور اس کے جاسوسوں کے ساتھ رابطے کے طریقوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ استقامت سے وابستہ افراد نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی ایجنسیوں کے ساتھ جاسوسوں کے رابطے کی تفصیلات برملا اور ایجنٹوں سے اس کے رابطے کے طریقے عیاں ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی ایسی حالت میں حاصل ہوئی کہ یہ معاملہ کافی حد تک خفیہ تھا اور غزہ کے اندر صہیونی حکومت کے فوجی اہداف سے متعلق تھا۔ مبصرین صہیونی حکومت کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ اس کے ایجنٹوں کے رابطے کے طریقے فاش ہونے کو غاصبوں کے لیے ایک شاک اور کافی حد تک سنگین سیکورٹی ضرب قرار دیتے ہیں، کیونکہ جاسوسوں کی اطلاعات صہیونی فوج کی اس اہداف کے تعین اور ان پر بمباری میں کافی مدد کرتی ہے۔